اللہ کہتے ہیں جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جو بعد میں ایمان لائے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسلام جب کمزور تھا نا, اس وقت جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا وہ پہل کر گئے, اور جنہوں نے بعد میں جب اسلام ترقی پہ جا رہا ہے ثواب ان کا بھی ہے. کلا وعد اللہ الحسنی, سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, جو بھی شریعت پہ چلنے میں پہل کرے گا اور جو بعد میں آئے گا, جائیں گے دونوں جنت میں, لیکن دونوں کو ایک جیسی جنت نہیں ملے گی. ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو عرب کے سردار تھے نا, یہ بھی تھے, اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا, دور خلافت, یہ دونوں آئے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے. تو جو بھی گارڈ وارڈ ہوتا ہے یا جو پہرے دار ہوتا ہے وہ گیا حضرت عمر کو بتایا کہ بلال حبشی بھی ہیں اور ابو سفیان جو عرب کے قریشی ہاشمی سردار وہ بھی ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے انٹری دی آنے کی. حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے, ہم تو سردار ہیں. تو ایک اور صحابی تھے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں, انہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان, جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے پہل کی تھی, ہم لوگ مخالفت کر رہے تھے, ان کو گرم لیتوں پہ لٹایا جاتا, ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے, یہ پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے, اور یہ کمزور تھے اور ہم ان کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے. پھر جب اللہ نے اسلام کو ترقی دی, مکہ فتح ہوا, فتوحات کے دروازے کھلے, پھر ہم اسلام لے کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں ابو سفیان اب اس کی فکر چھوڑ دو کہ دنیا میں بلال کو تم پہ ترجیح دی جا رہی ہے. میں ان کے الفاظ اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. اب یہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا. اس لیے اب جو ہم سے نقصان ہوا ہے نا, جو ہم دیر سے اسلام لائے ہیں, اب اس کی تلافی کرو. اور وہ تلافی کیسے ہوگی؟ اب نکل جاؤ بارڈر پہ, میدان جنگ میں, جہاد میں. اب اسلام کو آج بھی خون کی ضرورت ہے, آج بھی اسلام کو جان کی ضرورت ہے. اب ہم دیر سے ایمان لائے ہیں, اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اب ہمارا ٹائم مدینہ شہر میں نہیں بلکہ کہاں گزرے گا؟ بارڈر پہ گزرے گا. تبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس کے بعد کہاں گزرا؟ جنگ میں. حضرت ابو سفیان میں معاذ اللہ اگر منافقت ہوتی تو یہ سن کو غصہ ہو جاتے نا کہ جاؤ مجھے آ رہے ہو نصیحتیں کرنے کے لیے, میں سردار ہوں, مجھے پہل دی جائے. حضرت عمر سے لڑ پڑتے. لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی واقعی یہ بات کیا کر رہے ہیں, اس کا مطلب اب بھی تلافی ہو سکتی ہے, لیکن کیسے؟ اب آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تبھی حضرت ابو سفیان پھر جب رومیوں سے لڑائی تھی نا, بہت سخت لڑائی تھی, اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کے گئے میدان جنگ میں. کیوں لے کر گئے؟ خالد ابن ولید بھی لے کر گئے. کیوں؟ کہ بھائی اتنی سخت لڑائی ہے کہ ہمارے قدم اکھڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے. بہت سخت لڑائی تھی نا, دشمن تو اس زمانے اکثر طاقتور ہی ہوتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو بھی لے گئے کہ اگر ہم پیچھے بھاگنے لگے نا تو یہ ہم پہ طنز کر کے اشعار پڑھ کے ہمیں غیرت دلائیں گی, آر دلائیں گی. عورت جب بزدلی کے تانے دیتی ہے نا تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہل جاتا ہے نا, کہ بھائی عورت کہتی ہے بھائی تجھے اللہ نے مجھ پہ فضیلتی بہادری کی وجہ سے دی ہے. ابے مجھے ایک بات بتاؤ, ایک تو آپ لوگ کو سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتا, آپ کی بیوی بھی چھپکلی سے ڈر رہی ہے اور آپ بھی اتنا ہی ڈر رہے ہو, تو بیوی کہے گی بھائی میری شادی کسی سہیلی سے ہو گئی ہے, شناختی کارڈ میں محمود نام لکھا ہوا ہے, اصل میں اس کا نام تھا محمودہ. یہی ہوگا نا اگر ہر چیز میں ڈر رہے ہو اسی طریقے سے. عورت کو غصہ آئے گا نا, بھائی کیا بھائی, جیسے میں نے بتایا تھا نا امریکہ کا کوئی گلوکار تھا, وہ ہر وقت لڑکیاں اس پہ بڑا مرتی تھیں, بڑا ہینڈسم اسمارٹ کے شادی کریں گی. جب شادی ہو گئی نا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے میں طلاق لے لی اس سے. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنا ہینڈسم اسمارٹ آدمی, لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں, تم اتنی خوش قسمت کہ تم نے اس کو شوہر بنایا, اس نے تمہیں سلیکٹ کیا. اس نے کہا مجھے جتنے گھنٹے وہ کیا ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ تیار ہونے میں لگتے ہیں نا, اس کمبخت کو بھی اتنے ہی گھنٹے لگتے ہیں. یہ بھی وہیں لگا رہتا ہے لپسٹک پاؤڈر میں اور یوں 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 لگے. تو یار عورتوں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں, آدمی پہ تھوڑی سوٹ کرتی ہیں. بھائی لگا تھوڑا سا جھاڑو پھیر, ڈیٹول سے نہا لے اس دن جس دن کسی تقریب میں جانا ہے, تھوڑا سا ریگمال مل لے, بس ختم ہو گیا. وہ بھی وہیں بیٹھا ہوگا اپنی نوک پلکتے, ارے مجھے یہ زنانہ پن, زنانہ سمجھتے ہو, نسوانیت کی بو آتی ہے اس آدمی میں. عورت کو آدمی ہی اچھا لگتا ہے, سمجھتے ہو, پجامہ استغفر اللہ, یعنی آدمی ہی اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے نا.
وہ میں نے کسی سے کہا نا، میں کراچی کی سندھ حکومت جو ہے، جو کراچی کے حالات کا بیڑا غرق کیا، اس کو کوئی گالیاں لکھ کے دو مجھے، دو، میں 27ویں رات میں کیا کروں گا، دعاؤں کے بجائے بد دعائیں کروں گا، تو وہ کچھ لکھ کے دو. تو کہنے میرے ذہن میں نہیں. میں نے کہا جو اپنے سسرال کو کبھی دی ہوں اپنے، تو پھر میں نے کہا سوری یار، بہت معذرت. بعض دفعہ منہ میں الفاظ اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ خود ہی نکل جاتا ہے، پکڑ کے واپس لانا پڑتا ہے. میں نے کہا کوئی سسرال، کیونکہ جب آدمی کا سسرال سے پھڈا ہوتا ہے نا، اس وقت جو اخلاص سے وہ گالیاں دیتا ہے، اور جو اس کو وارد ہوتی ہیں گالیاں شیطان کی طرف سے، وہ موقع وہ لکھ کے لکھنی چاہیے، وہ بار بار ذہن میں نہیں آتی، وہ لکھ کے رکھ لینی چاہیے، وہ بھول جاتا ہے آدمی. تو مجھے تو پڑی تھی جب میں نے دوسری کی تھی نا، تو کچھ یاد ہو گئی مجھے اتنی پڑی تھی. خیر، تو کیا کہہ رہا تھا یار میں، بات بار بار ہماری چینج ہوتی رہتی ہے. ہاں، حضرت ابو سفیان نے پھر ساری زندگی کہاں گزاری؟ میدان جنگ. تو حضرت ہندہ کو بھی لے گئے. عرب کی عورتیں بڑی بہادر ہوتی تھیں، تو یہی ہوا، قدم اکھڑ گئے، پیچھے آنے لگے، تو حضرت ہندہ نے اشعار کہنا شروع کیے. وہ اشعار اب تک کتابوں میں موجود ہیں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اے ابو سفیان، گھر میں تو مرد بنتے ہو، ہم مرد ہیں، عورتوں پہ اپنا روب جماتے ہو، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تو حملہ بہت سخت تھا. حضرت ابو سفیان بزدل نہیں تھے، حملہ بہت سخت تھا. تو اور بھی اس طرح انہوں نے جب تانے دیے ہیں، تو یہ لوگ دوبارہ پلٹے اور رومیوں کو شکست دے دی. انہوں نے، وہ بھاگ گئے، وہ، کیونکہ انہوں نے کہا یار اس زندگی سے کیا ہے، شہادت بہتر ہے، کس منہ سے گھر جائیں گے. پہلے عورتیں بھی ایسی ہوتی تھی. میں جلال الدین حقانی کا واقعہ سنایا تھا نا میں نے ایک دفعہ. جلال الدین حقانی نے، روس کے دور کے بڑے مجاہد تھے، خوست کے بہت بڑے مجاہد تھے یہ روس کے دور میں. تو ان کی ویڈیو سعودی عرب گئیں. ان کے بیٹے ابھی یہ جو حقانی یہ پورے ماشاءاللہ ان کے بیٹے جوان، بڑے لمبے لمبے بیٹے ہیں. ان کے کچھ بیٹے عربی بھی ہیں، یعنی آدھے عربی ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. وہ ہوا کیا تھا، جب ان کی ویڈیو سعودی عرب میں گئی ہیں، تو رائل فیملی کی ایک شہزادی کہ رشین کی آرمی کے خلاف، یہ بندہ ایک تو اتنے بڑے بال ان کے، اور پٹے والے یہاں تک بال، بڑا مردانہ چہرہ ان کا. اس نے دیکھا نا کہ یار یہ ایسے روسی فوجیوں کے خلاف بہادری سے لڑ رہا ہے. تو رائل فیملی کی ایک لڑکی تھی، اس نے کہا میں شادی کروں گی تو کس سے کروں گی؟ بولو، اس سے. ایسا مجاہد چاہیے مجھے. اب ظاہر ہے ناز نعیم میں پلنے والی ہمارے یہاں کوئی ہوتی، ابا نے رکھ کے لگانا تھا چماٹ ٹھیک ہے. غریب کا بیچارے کا دنیا میں کوئی پوچھنے والا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اختیار سے غریب مت بنو، کوشش کرو پیسہ کمانے کی. اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر ایک آزمائش. تو اسلام میں اس غربت کے فضائل ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو، اس غربت کے فضائل نہیں ہیں جو آپ کی حماقتوں سے ہو، کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس کے ابا نے پیغام بھیج دیا، ان کی شادی ہو گئی. وہ شہزادی سعودی عرب سے آئی ہے اور افغانستان کے پہاڑوں میں رہی ہے، اور بڑا کامیاب رشتہ رہا یہ. آج ان کی اولادیں ہیں، پوتے ہیں ماشاءاللہ. وہیں ابھی معلوم نہیں وہ جلال الدین حقانی تو دنیا سے چلے گئے، ان کی اہلیہ زندہ ہیں یا نہیں ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اگر زندہ ہیں. وہ جو عرب سے آئی تھی سعودی عرب سے، اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. بڑی کامیاب زندگی گزری ان کی. دیکھو پہاڑوں میں کہاں جا کے، ورنہ کوئی یار سعودی عرب کے کوئی محلات میں رہنے والی وہ پہاڑوں میں کہاں برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ رہی ان کی زندگی. تو اللہ نے وہ کیا تھا، حضرت ہندہ نے جب اشعار پڑھے ہیں نا، اور باقیوں نے بھی، تو وہ سب کیا ہوئے ہیں، پلٹے. وہ اشعار آج تک عربی ادب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں کیوں اتنا لمبا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی؟ آج اگر دیر سے توبہ کی ہے نا، تو اس کی تلافی بولو ہو سکتی ہے. جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرت کے دور میں، ہمارے حضرت جب زندہ تھے تو ایک آفیسر تھے، 60 سال کی عمر میں انہوں نے توبہ کی. اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، لیکن ان کو بڑا احساس تھا کہ میری 60 سال کی زندگی غلط گزری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی تلافی کی. انہوں نے اس میں کیا کیا، اس عمر میں بنوری ٹاؤن سے عالم بنے. وہ حالانکہ جاب بھی کر رہے تھے، آفیسر تھے. بنوری ٹاؤن سے پراپر عالم بنے، قرآن حفظ کیا. میں جب بھی مدرسے میں جاتا نا، ایسے کھمبے کی طرح نہیں، وہ نماز میں خشوع و خضوع میں ہمیں نظر آتے ہیں. 40-50 سال کی قضائے عمری پوری کر لی انہوں نے، ہر وقت نماز میں، تلاوت میں، اور جو بھی دین کی خدمت ہے وقف کر دی اپنے آپ. ہم ان پہ رش کرتے تھے بھائی، ہم ان سے بہت، حالانکہ ہم تو 17-18 سال عمر تھی ہماری اس وقت. تو بعض لوگ اللہ ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایسا یوٹن لیتے ہیں کہ وہ پچھلے جو ان کو زخم پہنچے ہیں نا، وہ سارے زخم مندبل. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے، اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بہت سے لوگ جب توبہ کرتے ہیں، ایسی خاندانی توبہ کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے
تبدیل کر دیتا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اتنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں کیونکہ وہ نیکیاں کی انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے برائیاں بہت کی ہوئی ہوتی ہیں, اگر وہ نہ کی ہوئی ہوتی تو وہ کرتے ہی نہیں اتنی نیکیاں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں, شارٹ. تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ ہم بھی 60 سال میں توبہ کر لیں گے, بہت مشکل ہوتا ہے توبہ کی بعد میں توفیق ملنا. تو لگے ہاتھوں بھائی, جب موقع ملے, یہ اتنی مقدس رات ہے, آپ اس رات میں کیا کر لو, توبہ کر لو برائیوں سے. اب ہم جلدی جلدی بس میں ترجمہ کرتا ہوں چند آیتوں کا. تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو پہل کرے گا وہ سبقت لے جائے گا, جو بعد میں آئے گا وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حکم سے ڈر جائیں اور وہ مکمل اسلام کو فالو کرنے لگیں. یعنی یہ ٹائم کب آئے گا تمہارے لیے؟ کتنی زندگیاں گزر گئیں, کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے, کتنی نصیحتیں ہم نے سنی. اللہ کہتے ہیں کب کرو گے توبہ؟ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس پر ایک بڑا واقعہ ہے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی, حضرت فضیل ابن عیاض جو تھے نا, عبداللہ ابن مبارک کے دور کے تھے. ان کو عابد الحرمین کہا جاتا ہے. حرمین بہت عبادت کرتے تھے, بڑے اللہ والے بزرگ تھے یہ. ان کا ماضی پتہ ہے کیا تھا؟ ڈاکو. ڈاکو تھے, عیاش تھے, اور جو پروگرام ہوتے ہیں نا لڑکیاں نچوانے وچوانے کے لیے بیٹھے ہوتے لوگ, پیسے ویسے پھینک رہے ہوتے اور میوزیکل شو چل رہے, وہ یہ بہت پرانا کلچر ہے. تو اس زمانے میں باندیاں نچواتے تھے لوگ. تو یہ عیاش قسم کے آدمی تھے. تو ظاہر ہے ابھی مجھے پورا واقعہ ایز اٹ از یاد نہیں ہے, بہت پہلے پڑھا تھا, تو ہو سکتا ہے واقعے کی ڈیٹیل بتانے میں تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو جائے. تو ان کو روکتے ہوں گے ان کے رشتہ دار, ان کے والدین. ایک دفعہ یہ کہیں چھپ کے نا دیوار پھلانگ کے جا رہے تھے کہیں کوئی برائی کے ارادے سے. تو کہتے ہیں کہ دو روایتیں اس میں ملتی ہیں کہ دیوار سے آواز آئی, یا اس نے ان کے پاس جو موسیقی کا آلہ تھا نا اس کو بجانے کی کوشش کی. تو بجا رہے ہیں تو بجائے موسیقی کے یہ آیت قرآن کی اناؤنس ہونا شروع ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی پر رحم کر کے, کوئی بلڈ میں کوئی اچھے لوگوں کا خون ہوتا ہے یا کوئی زندگی میں کبھی نیکی کی ہوتی ہے انہوں نے, بعض برے لوگوں نے بھی کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر لی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے, ایمان پہلے کافر تھے, ایمان قبول کیا, مسلمان ہوئے, اور پھر بتایا کہ یا رسول اللہ, میں نے حالت کفر میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے عرب میں. یعنی جب مجھے پتا چلتا تھا نا کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور قبرستان میں زندہ مٹی کے نیچے دفنا رہا ہے, تو میں کیا کرتا تھا, میں جاتا تھا اور اس کے باپ کو پیسے دے کے وہ لڑکی خرید لیتا تھا. میں کہتا تھا بھائی تو یہ چاہتا ہے نا یہ تیری نظروں سے دور ہو جائے تو قتل مت کر, میرے حوالے کر دے, میں اس کو تیری نظروں سے کبھی بھی تجھے دیکھنا نہیں ملے گا. یہ تو مالدار تھے, تو 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے پیسے دے کے, لیکن حالت کفر میں. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا اللہ میری اس نیکی پر مجھے اجر دے گا؟ کیونکہ کفر میں کسی نیکی پہ اجر نہیں ملتا. تو آپ نے کیا فرمایا, اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے. تو بعض کافر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے, بعض برا آدمی کوئی نیک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ اللہ تو قدردان ہے نا, تو اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اس نیکی کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ بھی بجا رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی, تو ایک دم اچانک آواز آئی ہے یہ آیت, الم یعنی للذین آمنوا, اے ایمان والو کیا تمہارے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا, ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے جس میں حق باتیں کی ہیں ان کے سامنے تمہارے دل جھک جائیں. یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم کب آئے گا, کیا ساری زندگی اسی رنگ رلیوں میں شراب کباب میں گزار دو گے؟ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا, وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ, اوتوا الکتاب کو بھی, یہود و نصارہ کو بھی تورات اور انجیل ملی تھی, انہوں نے تورات اور انجیل کو فوکس نہیں کیا, کس میں لگ گئے, نائٹ کلبوں میں, شراب کباب میں. پھر ان کے دل کیا ہو گئے, سخت, اتنے سخت ہو گئے, اب ان پہ تورات پڑھ کے سنائی جائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ ایک ہسٹری کی کتاب سمجھتے ہیں اس کو. تو اللہ نے بتایا اس آیت میں کہ دیکھو ایک وقت تک نصیحت کا تم پہ اثر ہوگا, اگر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے نا, دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر نصیحت کی بات اثر کرنا تم پہ ختم, اور جب ختم تو پھر توبہ کا آپشن ختم. تو کیونکہ ان کے دل میں کچھ نرمی تھی نا,
تو یہ نصیحت ہو گئی کہ بھائی اتنا گناہوں میں آگے نہ جاؤ کہ آج اللہ نصیحت کر رہا ہے، کل وہ نصیحت تم پہ اثر نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھا نا یہ آواز آئی ہے غیب سے، یہ آیت، تو کیونکہ عربی تو جانتے تھے، فوراً انہوں نے کہا، قرآن کے الفاظ دیکھو، الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو ابھی تک ٹائم نہیں آیا۔ انہوں نے فوراً اپنا وہ باجا پھینکا اور کہا قد آن یا ربی، اے میرے رب آ گیا ہے وقت۔ کیا ہو گیا ہے؟ آ گیا، بس یہ لاسٹ تھا، آخری تھا، وہیں سے یو ٹرن لیا انہوں نے، وہیں سے کیا کیا، واپس پلٹے ہیں اور یہ چیختے ہوئے جا رہے ہیں قد آنا یا ربی قد۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو غیبی آواز ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی میرے دماغ کا فالٹ نہیں ہے، یہ کس کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی ہے؟ اللہ کی، اور یہ بار بار نہیں ہوگی، ایک دفعہ ہوئی ہے۔ اور اس میں کتنی سخت تنبیہ ہے کہ اگر ابھی اس تنبیہ سے تو نے رجوع نہیں کیا تو بعد میں تنبیہ ہوگی بھی تو تجھ پہ اثر نہیں ہوگا۔ فوراً پلٹیں قد آنا یا ربی، اے میرے رب آ گیا وقت۔ اور پھر وہی کیا جو میں نے ابھی بتایا، زندگی جوانی گناہوں میں، انہوں نے کہا میں اس کی تلافی کروں گا۔ تلافی کیسے ہوتی ہے بھائی؟ جتنے گناہ کیے ہیں عبادت اتنی ہی کثرت سے۔ تو حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، اتنے عبادت گزار کہ ان کا لقب اب فضیل ابن عیاض کے نام سے نہیں، عابد الحرمین کے نام سے ان کا لقب مشہور ہو گیا۔ تو بھائی ہم سب کی یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں، ہر بار اللہ موقع نہیں دے گا، اگر چلتے چلے گئے نا آگے دلدل میں۔ میں تبھی کہتا ہوں یار اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے۔ خدا کی قسم مجھے 4 شادیوں پہ بیان کا شوق نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو زنا سے روکنے کے لیے حلال کی بات کرتا ہوں، کیونکہ نہیں رکے گا اگر نکاح کی طرف نہیں آؤ گے۔ یہ بھوک کی طرح ہے، بھوک کی طرح۔ آپ بھوکے کو روٹی نہ دو اور اسے بولو کہ روٹی چوری کر کے نہیں کھانی ہے، چند دن صبر کرے گا، اس کے بعد چوری کی طرف جائے گا، کیونکہ بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اس کا حل یہ کہ جہاں چوری سے اس کو روکو گے وہاں حلال کا انتظام بھی تو کر کے دو گے نا اس کو، کہ بھئی یہ حلال طریقے سے کھا لے، اور پھر وہ بچ جائے گا بھوک سے۔ تو مرد اور عورت میں اللہ نے اٹریکشن جو رکھی ہے ایک دوسرے کی طرف، یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے۔ تو نیچر سے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے، نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کے برے ہونے کی علامت ہے بھوک لگنا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کیا برے آدمی ہو؟ ہمیں تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو بیان چھوڑ دیتا ہوں بھائی میرے سے نہیں ہو رہا، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ پہلے۔ یہ تو نیچرل ہے۔ ہمارے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی، ایک دفعہ رات کو آپ تشریف لائے ہیں، اتنی سخت بھوک کی حالت کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے۔ آپ پوچھا تو پھر کسی نے بتایا کہ ایک بکری کا دودھ رکھا ہوا ہے، وہ آپ نے پیا اور سیر ہوئے۔ یہ تو نیچرل ہے۔ تو ایسا ہی بھائی مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن اور لڑکی کی لڑکے کی طرف اٹریکشن، یہ کیا ہے؟ یہ برا ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نیچرل ہے۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا اس خواہش کو کچل کے ختم کر دو، اسلام کہتا ہے یہ میں نے رکھی اس لیے کہ ملیں دونوں آپس میں، لیکن ایک گدھے گھوڑوں والا طریقہ ہے کہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتا ہے، میرج کا کوئی نکاح کا کوئی انتظام نہیں کرتا۔ کتا اپنی فیمیل کے ساتھ ریلیشن تو قائم کرتا ہے، کوئی میرج کا ریلیشن ان کے درمیان نہیں ہوتا۔ یہ گدھے گھوڑوں کا طریقہ ہے، اور ایک انسانوں کا، پیغمبروں کا طریقہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آدم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ بھائی نکاح کرو تم، تو چھوڑ دو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی۔ تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کرو، جلد نکاح کو پروموٹ کرو، زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے میرے بھائی۔ اسلام میں کفر کی سزا رجم نہیں ہے۔ کوئی کافر ہو جائے نا تو یہ نہیں ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو، بلکہ اس کو تو مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے کیا شکوک و شبہات ہیں، بتا کیوں اشکال کیا ہے تجھے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لینا تو پھر مہلت بولو نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 3 دن مہلت دی جائے گی توبہ کر لے، نہ، گواہوں سے ثابت ہو جائے، زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ۔ اور کنوارا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو۔ یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں۔ اللہ کو زنا سے تھوڑی نفرت نہیں ہے، بولو بہت زیادہ نفرت ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں تھے، مصر کے محل میں تھے، ملازم تھے، بادشاہ کی بیوی ڈورے ڈال رہی ہے، دروازے بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے۔ تو بتاؤ ایسی شدید مجبوری میں کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے لیے کوئی گنجائش نکال لیتا،
لیکن اللہ کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تبھی یوسف علیہ السلام اس کنڈیشن میں, جبکہ قرآن کہہ رہے دل ان کا بھی مائل تھا, کیونکہ نوجوان تھے وہ, شہوت ان میں بھی تھی, دل مائل تھا, اس کے باوجود دروازوں کی طرف بھاگے کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو بچاؤں. اور پھر اس زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہیں کی میں جیل میں ڈال دوں گی, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے, اور رشتے کا حصول بھی ممکن ہے کہ اجنبی ملک میں. تو کیا کہہ رہے ہیں, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اس سے پتہ چلتا بھائی زنا کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اور زنا میں اور متع میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ اب اس طرح کی بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں ایکچولی زنا سے بچنے کے لیے اگر ہم متع کر لیں تو کیا جا رہا ہے. بھائی متع اور زنا کیا ہے؟ زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بنا دو تو متع بن جاتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ کے پاس برائی سے بچنے کے لیے صرف ایک آپشن ہے, وہ کیا ہے؟ نکاح. اور اس میں جو پسند آ رہی ہے پیغام بھیجو, شادی کرو, ایسی کی لکھ کے لگا دو یہاں پہ, ایسی کی تیسی, کیونکہ یہ تمیز سے ہونے والا کام ہے نہیں. میں اس لیے تھوڑی آپ کو اتنے موٹیویٹ کروں, مجھے پتا ہے ہم بھی اسی سوسائٹی میں, یہ تمیز سے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پھپھو بھی کہیں گی جیسی شادی کا سنا ویل ڈن, ابا بھی کہے گا ویل ڈن, اماں بھی کہے گی, فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے, کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا کیا, پاگل ہو گیا کیا؟ تو آپ بولو ہم ہیں ہی پاگل. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ, اس سے لڑکیوں کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی, وہ بھی برائی سے بچیں گی. یونیورسٹیوں میں دیکھو نا, یونیورسٹیاں کم ہیں اور بے حیائی کے اڈے زیادہ بنے ہوئے ہیں, بے حیائی کے اڈے زیادہ بنی ہوئی یونیورسٹی, اسکول, کالج, سب گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہے. انسان مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, گدے گھوڑے بن رہے ہیں. 4 بیویاں رکھو, سر اٹھا کے جیو ایسی, گھر میں نہیں بے شک سر اٹھا سکتے, باہر تو اٹھاؤ گے نا, کیا خیال ہے, ایسی کی تیسی یار. تو اور یہ عزت آنے جانے والی چیز ہے, تھوڑے دن بےزتی ہوگی پھر عزت, پھر آپ کی اپنی اتنی اولادیں ہوں گی, کیا کرنا ہے دوسروں سے. اور ویسے بھی یار ہدایہ فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں غلام کو نا اسلام میں 2 شادیوں کی اجازت ہے, غلام کو 4 کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ غلام ہوتا ہے وہ. تو اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے, لِأَنَّ التَّزَوُّجَ بِأَرْبَعِ حَرَائِرْ مِنْ كَرَامَاتِ بَنِي آدم, کہ غلام جو ہے نا, چونکہ وہ غلام ہوتا ہے تو, اور انسان غلام بن نہیں سکتے, تو وہ تو جنگ میں قیدی ہو کے غلام بنا ہے وہ, تو اس میں گویا کہ وہ انسان والا عنصر اس میں پورے طور پر نہیں ہے, جنگی قیدی ہے نا وہ, غلام بن گیا وہ, تو اس لیے اس کو صرف 2 کی اجازت ہے, سمجھ رہے ہو. لیکن جو آزاد آدمی, وہ پورا چونکہ ہر طرح سے انسانوں والے حکام اس پہ جاری ہو رہے ہیں. تو صاحب ہدایہ لکھتے ہیں, جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مرد کو 4 کی اجازت دی ہے نا, یہ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے, یہ سوسائٹی میں بےزتی کرانے کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگ کہیں بے 2 لے کے گھوم رہے, 3 لے کے, سب بےزتیاں کریں, نہ نہ نہ. اللہ کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو عزت دینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آج دیکھو ہمارا مرغا 4 لے کے گھوم رہے ہیں, وہ عزت دار ہے. اب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, غصہ ہو جاتی ہیں, میں بار بار کہتا ہوں میں خواتین ہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کی تو شادی ہو گئی, بہت سی بیوہ, طلاق یافتہ کنواریاں گھروں میں سڑ رہی ہیں, وہ بھی تو عورت ہی ہیں نا بھائی. تو اس لیے زنا نہ کرو, 4 شادیاں بھائی آپ کی مرضی ہے, لیکن زنا کے قریب بولو مت پھٹکو. زنا سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے, اور زنا سے بھی, اور جو چیز زنا کے قریب لے کے جاتی, شراب کباب آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ بولو زنا کی طرف. اور لڑکیوں سے دوستیاں, جو جتنے نمبر ہیں نا, آج مقدس رات ہے, ڈیلیٹ کر دو سارے نمبر, صرف 4 رکھو. یعنی آپشن کے لیے ان کو بولو بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اگر ایگری ہو تو بس زیادہ لمبا نہیں چلانا اس کو, ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پیغام لے کے. ایگری نہیں ہو, مجھے 2 سے 3 دن کے اندر جواب چاہیے. وہ لڑکیاں بھی گھسیٹتی ہیں, چسکے لیتی ہیں, ٹھیک ہے ابھی ہم غور کرتے ہیں, پہلے انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دو. ملیشیا میں کیا ہوتا ہے, 10 سال انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد شادی کے اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے. گورے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 50 سال میں بچے ان کے شادی ہو چکی, بچے پہلے ہوتے ہیں, بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, اور اگلے دن پھر طلاق ہو جاتی ہے ان میں. یہ بکواس ہے بھائی. شادی سے پہلے کی زندگی میں اور بعد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اکثر یہ جو سیٹنگوں کی شادیاں ہیں نا, جن میں نہیں کہہ رہا محبت کی شادی مت کرو, محبت کی شادی اور سیٹنگوں کی شادیوں میں فرق ہے. جہاں اٹریکشن ہے وہی کرو, لیکن جب دوستی ہو گئی نا جہاں پہ, اب غالب یہ ہے کہ وہاں شادی کامیاب نہیں ہوگی. آپ کی دوستی لگانی نا آپ نے لڑکی سے, گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہو فون پہ, اب خطرہ ہے کہ شادی کے بعد یہ پروگرام کیا ہو جائے گا آپ کا, اڑ جائے گا.
تو دوستیوں کے بعد نکاح اکثر ناکام ہوتا ہے. ہاں محبت والا نکاح تو کرنا چاہیے, وہ تو ہے کہ جہاں محبت ہو وہی نکاح کرو. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو 4 نمبر رکھ لو اور ان کو چاروں کو پیغام بھیج دو. اب آپ سلیکٹ کر لو ان میں کون سی والی ہے, استخارہ بھی کر لو. تو اس کے بعد پھر بولو بھائی میں نے بیان سنا ہے اور مفتی صاحب کا بیان میں نے سنا ہے, لیکن مفتی صاحب کی بات نہیں, یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات ہے. مفتی صاحب کیا بھائی, مفتی صاحب تو انڈا موڑے میں رہنے والا ایک عام سا انسان ہے, لیکن بات اس نے قرآن کی ہے, اللہ کی ہے, جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا. تو اس سلسلے میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. تو مجھے ہاں یا نہ میں 3 دن کے اندر جواب چاہیے. کیا چاہیے 3 دن کے اندر؟ ہاں یا نہ, دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں. کوئی اور میرے بارے میں پوچھنا ہے, تنخواہ سے متعلق پوچھنا ہے, تو ڈولے وولے تو تم نے فیس بک پہ تصویروں میں دیکھ لیے ہوں گے. آج کل تو کوئی تمیز سے تصویر ہی نہیں رکھتا فیس بک پہ. اسٹائل دیکھو, کوئی یوں کر کے کھنچوائی بھی ہوگی. میں جب کسی سے مانگتا ہوں نا, کوئی جاننے والا, کوئی رشتہ وشتے کا, کہ یار اپنی تصویر پہ, وہ ٹیڑھی میری تصویریں بھیج رہا ہوتا ہے اسٹائلش تھے سب. بھائی میں تو رشتے کراتا نہیں ہوں, لیکن بہت ہی کوئی قریبی ہو, بھائی تو تمیز سے کھڑا ہو جا, سیدھا بھیج دے تصویریں. وہ بھیجے گا ساحل سمندر کی, یوں کر کے گھوم رہا ہے نا, آدھا یہاں ہے آدھا. وہی ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. شاعر کہتا ہے لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. جیسے محبوب, عورتیں بھی اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں نا, سائڈ پوز ہو رہا ہے, اور یہ مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. بھائی پورا اپنے آپ کو منہ دکھا دے تو سامنے سے کیسا ہے, تو نہیں اسٹائل. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان چاروں کو جو کنوارے ہیں, وہ چاروں کو کیا کریں, بول دیں بھائی یہ 4 سلیکٹڈ ہیں, باقی تو بغیر بتائے بلاک کر دیں. تھوڑی جو آپ کو لگے کہ نہیں یہ نہیں شادی ہو سکتی, بلاک مارو یار اس کو. اور 4 جو ہیں ان میں سے آپ ان کو پیغام بھیج دیں اور بول دیں کہ بھائی 3 دن کے اندر مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آئیں, ایران توران کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے بارے میں تمہیں معلومات چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, معلومات دے دیں اس کو, ہاں ہو جائے, چلو بھائی اب نکاح ہوگا. ڈائریکٹ کیا ہوگا, منگنی نہیں ہے, ڈائریکٹ کیا ہوگا, نکاح ہوگا. چلو جی کورٹ میں چلتے ہیں یا مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں, جہاں بھی آپ کی مرضی ہو بھائی, جا کے نکاح کرو اور رخصتی کر کے مارکیٹ سے اس کو شارٹ کرو. ٹھیک ہے نا, ایسی کی تیسی. فلموں میں دیکھا ہوگا نا, گھوڑے پہ لے کے بھگا دیا, تو یہ اوریجنل میں بھی کرو یہ کام. لیکن فلموں میں تو پتہ نہیں کہاں بھگا کے لے جاتا, تم گھر میں لے کر آؤ اس کو. ابا گھر میں نہیں گھسنے دے رہے تو کرائے پہ ایک دوسرا گھر لے لو. ابا کے بھی بڑے مسائل ہیں یار, آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں ابا کے, کرنے ہی نہیں دیتے. تو آپ نے کہیں اور کرائے پہ گھر لے لو. ایک آدھ بچہ پیدا ہوگا, ابا کو لا کے دکھاؤ ابا آپ کا پوتا ہے, تو ابا کو پوتے سے ویسے ہی بڑی محبت ہوتی ہے, پیار آئے گا. ابا کہے گا لے آپ بہو کو بھی لے آئے یار, تو پھر ایک اور کر لو. بولو ابا جب کیا ہے, تو ایسے 4 پوتے ہو جائیں تو کیا جا رہے اب. تو خلاصہ یہ میرے بھائی, زنا سے کیا کرو, توبہ. آج بھی بڑی رات ہے, رات کو اللہ سے اگر کسی سے خدا نخواستہ زنا ہو گیا ہے, گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگ, اللہ سے مانگے اللہ اس عذاب سے مجھے ہمیشہ کے لیے بچا لے, شراب سے بچا لے. شراب نہیں چھوٹتی لیکن چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, انڈین, وہ نشے کے عادی تھے. وہ کہتے ہیں میں نشہ صرف پیتا نہیں تھا, کرتا نہیں تھا, بیچتا بھی تھا. بہت خطرناک نشے کیے. کہہ رہے جب توبہ کا تبلیغ میں سہروزہ لگا تھا, تبلیغ نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو انسان کا بچہ بنایا یار. کہہ رہے ہیں سہروزہ لگا, میں نے کہا کہ اب بس اب ختم. کیسے ختم کریں بھائی, تڑپتا ہے جسم. کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. ماں سے کہا مجھے یہیں کھانا مل جائے, ماں میں 6 مہینے سے پہلے اس کمرے سے باہر نہیں, چیخوں گا, دیواروں سے سر ماروں گا, کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا, میں مروں گا یہیں مروں گا. میں کھانا پینا مجھے یہاں مل جائے, تھوڑا دھوپ روشنی کا انتظام تھا کمرے میں, جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا. کہہ رہے کیوں, مجھے جمعہ پڑھنے جاتا نا میں اگر, تو میرے وہ چھٹے والے دوست مل جاتے مجھے وہاں پہ, پھر ان کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ جمعے کے بعد ایک اگر ہو جائے تو کیا چل رہا. تو میرا خیال ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا, جمعے چھوڑنے کا گناہ نہیں دے گا, کیونکہ وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے جمعہ پڑھوں گا تو پھر چھٹے پہ, تو ایسے جمعے کا کیا فائدہ. تو کہہ رہے میں نے بس شرعی مسئلہ مجھے نہیں معلوم تھا, لیکن میں نے کہا اللہ مجھے معذور سمجھے گا, میں نہیں پڑھوں گا جمعہ بھی نہیں. کہہ رہے گھر میں نمازیں پڑھی, اپنے آپ کو مصروف رکھا, سوتا رہا. تو 6 مہینے تو بہت ہوتے ہیں. نشہ ایسا ٹوٹا ہے, کہہ رہے صرف نشہ نہیں ختم, ایسی صحت اچھی ہو گئی ماشاءاللہ, نشہ بھی ٹوٹ گیا. اور کہہ رہے مجھ میں قوت ارادی اتنی مضبوط ہو گئی ہے, قوت ارادی. لوگ کہتے ہیں نا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, ہوتا نہیں ہے. کہہ رہے میں جو کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کر لیتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی, قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے انسان کی. تو اس لیے بھائی جو نشہ کر رہے ہیں, پینے پلانے کا معمول ہے, چھوڑ دیں.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آئس لے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. تو توبہ کی رات ہے، اس میں اللہ سے ان گناہوں کی توبہ. اور سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعائیں، جن کی وجہ سے یہ ڈاکو کیا کر رہے ہیں. سندھ حکومت میں سارے برے نہیں ہیں، جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں اسپیسیفک وہیں پہ دعا بھیجنا ہے. سنو کل سارے ہی لیٹے ہوئے ہوں کہیں. جو ان حالات کے ذمہ دار ہیں، میں نام بھی بتا سکتا ہوں کون ہے، لیکن ہمارے شخصیت سے وہ نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. جو متعلقہ امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں نا، تو گو کہ اللہ جو بھی ہے، جس نام کا بھی ہے، اس کو ہدایت ہے، ہدایت کے قابل نہیں ہے، اس سے ہمیں جان چھڑا لے. تو ہم اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا، جلدی جلدی بتاؤ، سوال آئے ہیں بہت سارے بھائی. ہاں، نماز پڑھتے ہوئے یا تراویح یا قرآن پڑھتے ہوئے اکثر مجھے گیس کا مسئلہ ہے. گیس کا تو پورے ملک میں مسئلہ ہے میرے بھائی، کیا خیال ہے؟ گیس ہی تو نہیں آ رہی. چولہا جلاؤ، سحری کے وقت میں گیس غائب ہو جاتی، اور آپ کو گیس کا مسئلہ ہے یار. تو آپ سوئی گیس والوں سے رابطہ کریں، بولے میرے پاس کچھ اضافی گیس ہے. صحیح ہے نا؟ بہرحال گیس کا مسئلہ ہے تو اس کو روک کر عبادت کرنا جائز ہے، لیکن یہ کہ پیٹ اس سے خراب ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا گیس روک کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں. گیس خارج کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. روک کے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن پیٹ خراب ہوتا ہے اس سے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہلکے ہو جائیں، پھر آرام سے پڑھ لیں، بہتر ہے. بہت سے لوگوں کو اکثر شک ہوتا ہے کہ ابے پھر دوسرا بھی گیس کا مسئلہ ہے یار. دیکھو، یہ سوال کے بجائے پڑھنے کے بجائے میں جواب دے دیتا ہوں، جواب سے سوال بھی سمجھ میں آ جائے گا. جب تک 100% یقین نہ ہو گیس نکلنے کا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. بعض لوگوں کو ایسے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں گیس نکلی ہے، ہوا خارج ہوئی ہے، نہیں. نہ اتنا یقین ہو کہ قسم اٹھا کے بول سکیں کہ ہاں بھائی وضو ٹوٹا ہے. پیشاب کے قطرے کا بھی یہی ہے، شک ہوتا ہے قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. جب اتنا یقین ہو نا قطرہ نکلنے کا کہ سامنے والا پوچھے کہ یقین ہے، آپ قسم اٹھا کے بولیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم قسم اٹھا کے بول سکتے کہ نہیں بول سکتے، تو اس کا مطلب یقین نہیں ہے آپ کو. تو جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. میری عمر 25 سال ہے. 10 مہینے میری شادی ہوئی، شوہر کی ظلم زیادتی کی وجہ سے جنوری 2024 میں خلا کا مقدمہ دائر کیا. اس مہینے فیصلہ آ جائے گا تو میں عدت کا ٹائم کیا ہوگا، اور کیا میں عدت میں جاب کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے گھر میں صرف والدہ اور 2 بہنیں ہیں. دیکھیں، خلا میں جب کیس فائل کیا جاتا ہے نا، تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھ لیا کریں، تاکہ وہ ایسا طریقہ آپ کو خلا کا بتائیں جو ویلڈ ہو اور وہ خلا شرعن بھی کنسیڈر کیا جا سکے. کیونکہ جج اس کا خیال نہیں کرتے، نوٹس غلط جگہ بھیج دیتے ہیں. بعض دفعہ آپ جس کو ظلم سمجھ رہی ہو وہ شریعت کی نظر میں ظلم ہوتا نہیں ہے، وہ آپ کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہوتا ہے. تو جب بھی خلا کا کیس کوئی عورت شوہر کے ظلم کی وجہ سے فائل کرے تو پہلے رابطہ کر لیا جائے. تو علماء بتا دیتے ہیں بھائی یہ وجوہات اگر ہیں تو آپ خلا لے سکتی ہیں، نہیں ہیں تو پھر یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی. تو یہ ہر ایک کی اپنی رائے پہ تھوڑی، تو شریعت کا حکم ہے. تو اب جب آپ نے خلا لے لیا ہے اور آپ نے کہا وہ واقعی ظلم زیادتی کرتا تھا، تو وہ خلا کے پیپر کہیں جمع کرا دیں تاکہ مفتیان کرام اس کو دیکھ لیں. دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، کہیں بھی جمع کرا دیں، وہاں سے فتویٰ لیں باقاعدہ کہ یہ خلا شریعت میں ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہوا، تاکہ وہ دیکھیں گے جج نے اس پروسیس کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. جج تو آج کل بیٹھے ہیں بس ڈگریاں پکڑانے کے لیے. تو اگر پھر وہ واقعی ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ عدت جس دن جج نے فیصلہ سنایا تھا اس دن سے عدت شروع ہوگی. اور وہ 3 مینسز ہے. بعض علماء کے نزدیک 1 مینسز ہیں، دونوں طرح حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے. تو جب ظاہر ہے دونوں طرح کے دلائل ہوں تو پھر فقہاء کا اختلاف ہوتا ہے. تو امام شافعی کے نزدیک 1 حیض اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 حیض ہے. تو 3 مینسز جب گزر جائیں تو آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں. عدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، لیکن کمانے کی مجبوری ہو تو پھر نکلنا جائز ہے. اب کمانے کی مجبوری ہونی تو نہیں چاہیے، کیونکہ عدت کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے. عدت کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. تو لیکن اگر وہ نہیں دے رہا یا اس سے لینا مشکل ہو رہا ہے تو پھر مجبوری میں جاب کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن دن میں جائیں. زینت اختیار نہ کریں، زیادہ کا زینت اختیار کرنا جائز ہی نہیں ہے. سادہ کپڑوں میں جائیں، اپنے جاب نمٹائی، واپس گھر میں. اچھا بھائی، مفتی صاحب اگر یہ سوچ کر ذریعہ معاش کے لیے آگے نہ بڑھیں کہ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، اللہ نے جو پراٹھے آپ کے مقدر میں لکھے ہیں حلق میں جا کے رہیں گے، تو پھر صبح ناشتہ بھی نہ کرو. آپ کیا خیال ہے؟ بیگم انڈا بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس نے پراٹھا رکھا ہوا ہے، چائے پی لیں، ناشتہ کر لیں. بیگم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہے، جو انڈا، وہ بالآخر کہاں جائے گا؟ میرے پیٹ میں جائے گا، اس لیے میں جا رہا ہوں. بات بالکل صحیح ہے. وہ پراٹھا مقدر میں ہوا تو جائے گا، لیکن جب آپ آفس پہنچو گے آپ کو بھوک لگے گی ٹائٹ والی. پھر لنچ سامنے آئے گا،
کہیں گے بھائی آئیے لنچ کر لیں, آپ کہیں جو نوالا میرے مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا, میں نہیں کھا رہا, جاؤ. پھر رات کے ڈنر میں, اب پیٹ بالکل کمر سے چپکنے والا ہے, ڈنر آیا, کھا لیں بھائی, اٹھ کے یہاں سے آ جائیں, ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. جو نوالا میں نے علماء سے سنا ہے, اپنی طرف سے نہیں, بخاری کی حدیث نمبر فلاں, مسلم کی حدیث نمبر فلاں, قرآن کی آیت, جو نوالا مقدر میں ہے وہ میرے پیٹ میں جا کے رہے گا, تم کھاؤ میں یہیں بیٹھا ہوں. 3-4 دن کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کا حشر ہوگا, قبر میں جائے گا, قبر میں فرشتے آئیں گے, بغیرت خودکشی کی ہے, چترول لگیں گے. وہ کہے گا میں نے تھوڑی کی, میں نے تو کس پہ توکل کیا, اللہ پہ. تم جو پراٹھا میرے مقدر میں ہوگا وہ جا کے رہے گا. تو فرشتے جب اس کو چترول لگائیں گے, وہ کہے گا کیوں مار رہے ہو, کہہ رہے ہیں جو کوڑا تیری تشریف پہ مقدر میں ہے وہ تیری تشریف پہ لگ کے بولو رہے گا, رو مت. اب جو ڈنڈا تیرے مقدر میں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, آگے جملہ اس کو گھر جا کے کمپلیٹ کر لینا. تو بھائی مقدر میں تو واقعی ایسا ہی تھا, لیکن مقدر کا پتہ پہلے سے کیسے چل گیا, بات اصل میں یہ ہے. تجھے کیا پتا تھا یہ پراٹھا تیرے مقدر میں ہے یا نہیں ہے, تو کھا لیتا تو پتہ چل جاتا مقدر میں ہے. تو ہمیں اگر مقدر کا پہلے سے علم ہو جائے نا, تقدیر کا, پھر ہم اسباب اختیار نہ کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ علم اللہ نے کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا ہے, اس لیے ہم اسباب کے مکلف ہیں. اور اللہ نے کہا ہے جس کے مقدر میں کام ہوتا ہے اس کام کے اسباب بھی اس کے مقدر میں ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کھاؤ گے کھانا, بیگم کہے گی نا کہ مقدر میں ہوگا تو خود ہی پراٹھا چل کے آ جائے گا, بیگم مجھے مقدر کا نہیں پتا, ادھر لے کر آ, میں کھاؤں گا, حلق میں اترے گا, اس کا مطلب میرے مقدر میں تھا. تو مقدر کی وجہ سے انسان کبھی بھی معذور نہیں ہوتا, اسباب ہمیشہ اختیار کرنے ہی ہے. مقدر تو اللہ کا علم ہے, اس کو پتا ہے, ہمیں کیا پتا اس کو ہمارے بارے میں کیا پتا ہے, ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں اپنے بارے میں پتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مطلب کیا ہم پاکستانی جہاد کے لیے جا سکتے ہیں؟ کوئی راستہ نہیں ہے بھائی, کہاں سے جاؤ گے, ادھر بارڈر کراس کرو گے ایران پکڑ کے اندر کر دے گا, ادھر افغانستان جاؤ گے وہ پکڑ کے اندر کر دیں گے, انڈیا جاؤ گے وہ تو انتظار کر رہا ہے تمہارا کہ تشریف لائیں, تو سرنگ بنا کے جاؤ گے, کہاں سے جاؤ گے؟ مفتی صاحب, عبادت کے بعد بھی دل میں سکون نہیں مل رہا ہو, بے چینی محسوس ہو, تو کیا حل ہے؟ کرتے رہیں عبادت, اس نیت سے نہ کریں کہ سکون محسوس ہو. سمجھتے ہو آپ کا کام ہے, جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا وہ آپ کرتے رہیں, سکون انشاءاللہ آٹومیٹیکلی آنا شروع ہو جائے گا. جو سکون کے پیچھے بھاگتا ہے نا اسے سکون نہیں ملتا, یہ سکون ایسی چیز ہے. کروں گا اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں نماز کا حکم دیا, زکوٰۃ کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا, اسی طرح سے اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے. اب اس آیت میں بہت بڑی دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو دعا نہیں مانگتے. یستکبرون عن عبادتی, یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ جو میری دعا سے تکبر کرتے ہیں. ایک ہے دعا نہ مانگنا, ایک ہے یہ سمجھنا کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دھمکی ان لوگوں کے بارے میں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت بڑی دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں, جو کافر ہیں, وہ بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتے, تو ان کے کام کیسے ہو جاتے ہیں اگر دعا مانگنا اتنا ضروری ہے؟ تو جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کام بن جاتے ہیں, اور جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ نے اتنی تاکید سے ہمیں حکم کیوں دیا کہ دعا لازمی مانگو؟ دوسری بات یہ کیوں کہا کہ جب بھی مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا؟ تیسری بات پھر وہ قبول ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آتی؟
یہ سوالات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے ہیں؟ پہلی بات جو اللہ نے حکم دیا نا کہ دعا لازمی مانگو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کام بغیر دعا کے ہو جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، اس عمل کو اللہ نے تکبر قرار دیا ہے، کبر قرار دیا ہے، اکڑ قرار دیا ہے، اللہ کے سامنے اکڑتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ ایک ایک لقمہ، ایک ایک نعمت، اس میں ہم اللہ کے ارادے اور اللہ کی منشا کے محتاج ہیں، بھکاری ہیں۔ ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اسے کھانا بھی کوئی دے کے جاتا ہو، پانی بھی کوئی دے کے جاتا ہو، بستر کا بھی کوئی انتظام کرتا ہو، کسی صحرا میں اکیلا پڑا ہوا ہو اور ساری چیزیں اس کو دی جا رہی ہوں، اور وہ یہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے غصہ کسی کو نہیں آئے گا، صرف اس کو آئے گا جو یہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کر رہا ہے، اس کو بہت غصہ آئے گا۔ پھر وہ اسی وقت ساری چیزیں آپ سے چھین لے گا، وہ ساری چیزیں چھین لے گا، کہے گا بھائی تجھے اگر میری ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر خود کر لے یہ سارے کام۔ وہ چھینے گا کہ نہیں چھینے گا؟ آپ گھر میں ماں کو تانا دو کہ آپ روٹی پکا کے دیتی ہو، اگر آپ نہ دو تو بھی بن جائے گی۔ آپ کھانا بنا کے دیتی ہو، اگر آپ کھانا نہ بناؤ تو بھی بن جائے گا۔ آپ میرے یہ خدمت کرتی ہو، اگر نہ کرو تو بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ یا تو آپ نے اس کے کوئی متبادل رکھ لیا ہے گھر میں، کوئی متبادل بھی نہیں ہے، اور ماں کو یہ تانا دو تو ماں کہے گی ٹھیک ہے پھر خود کھا لے، خود بنا لے، یہ دے گی کہ نہیں دے گی تانا؟ باپ کو تانا دو آپ کہ تم کما کے لاتے ہو، نہیں لاؤ تو بھی ہم کھا لیں گے، اس کو یہ تانا دے رہے ہو کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو باپ کیا کہے گا؟ پھر خود ہی کما لے بھائی تو جب بھی کسی کے سامنے ناشکری کی جاتی ہے، جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو سامنے والا غیرت مند ہو تو وہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اصولی طور پر اللہ کو چاہیے کہ اپنا ہاتھ روک لے، لیکن وہ روکتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، رزلٹ کی جگہ نہیں بنایا کہ فوراً یہاں سزا ملے گی، یہ نہیں ہے۔ جو مانگتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مانگتے ان کو بھی دے رہا ہے، لیکن اس نے دھمکی دے دی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، تو انجام ان کا جہنم کی آگ ہے۔ کیوں؟ وہ کس کے سامنے اکڑ رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ نے پیغمبروں کی دعاؤں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ آج جو مسلمانوں میں خرابیاں آئی ہیں بہت ساری، ان خرابیوں میں ایک بڑی خرابی دعاؤں سے غفلت، دعا سے غافل ہوئے ہیں، دعائیں نہیں مانگتے، اور مانگتے بھی تو ایسے بے رخی کے ساتھ، بلکہ دعا مانگی نہیں جا رہی، پڑھی جا رہی ہے۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بھکاری جب آپ سے پیسے مانگتا ہے تو رٹے رٹائے الفاظ پڑھتا ہے یا باقاعدہ مانگتا ہے؟ تو مانگتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب ہے اس نے اس میں رٹا لگا لیا ہو، کتاب پڑھ کے آیا ہو کہ اتنے پیسے چاہیے اور آگے فل اسٹاپ لگایا ہوا اس نے، وہ چہرہ بھی اپنا
بنائے گا, عاجزی بھی ظاہر کرے گا, جہاں آواز اونچی کرنی ہوگی اونچی, جہاں آواز پست کرنی ہوگی پست کرے گا, گڑ گڑائے گا, صاف صاف کرتا رہے گا آپ کو. تو دعا آج کل پڑھی جا رہی ہے, مانگی نہیں جا رہی. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعاؤں کا قرآن میں ذکر کیا ہے. ہاں, میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کی عادت چھوٹ گئی, اور جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ بھی مانگی نہیں بلکہ پڑھی جا رہی ہیں. اور دعاؤں کا آلٹرنیٹ جو لوگوں نے بنا لیا ہے وہ تعویذ, گنڈے اور وظیفے. ٹیلی ویژن پہ کوئی مولانا صاحب جا کے بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ فون آئے گا, جی یہ مسئلہ گھر میں چل رہا ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں, چلو جی یہ وظیفہ, یہ مسئلہ چل رہا ہے وظیفہ بتا دیں, یہ دوسرا وظیفہ. پتہ نہیں بیٹھ کے کہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں یار, کوئی فیکٹری ہے, کوئی کہاں سے لا رہے ہو تم, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے, یہ وظیفہ. اب تو سنا ہے میٹر ویٹر پہ بھی آ گیا وظیفہ کہ بجلی زیادہ بن رہی ہے تو تھوک لگائیں, سنا ہے. کیا مذہب کا تماشا بنا رہے ہو بھائی. ہم پیغمبروں کی تعلیمات دیکھتے ہیں. یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, فنادا فی الظلمات, اللہ کو پکارا اندھیروں میں, دعا مانگی اللہ سے, لا الہ الا انت سبحانک, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, تو ہر عیب سے پاک ہے. کیا مطلب, مجھے جو سزا ملی ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی, تو یہ تیرا قصور نہیں ہے, میرا قصور ہے, تو غلطیوں سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, ظلم مجھ سے ہوا ہے کہ تیری اجازت کے بغیر میں نے قوم کو چھوڑ دیا, یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے. تو یہ دعا تھی یونس علیہ السلام کی. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی مشکل میں یہ تسبیح نہ پڑھیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اس سے تو اچھا ہے میٹر کو تھوک لگانے سے. لیکن یونس علیہ السلام نے پڑھی نہیں ہے بلکہ مانگی ہے. زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑھاپے میں اولاد چاہیے تھی, جوانی میں نہیں ہوئی, اکیلے ہیں, تنہا ہیں. حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم پھل مل رہے ہیں. حضرت مریم سے پوچھا, انا لکی ھذا, اے مریم موسم نہیں ہے, یہ پھل کہاں سے؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من عند اللہ, یہ رزق کون دے رہا ہے مجھے؟ اللہ. ہنالک دعا زکریا ربا, زکریا علیہ السلام نے یہاں اپنے رب کو پکارا, واسطہ دیا کہ جو بے موسم مریم کو پھل دے سکتا ہے, مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا, تنہا مت چھوڑ. رب ہب لی من الصالحین, نیک اولاد عطا فرما. یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں, موسیٰ علیہ السلام, کتنی دعائیں ہیں قرآن میں. یوسف علیہ السلام کی دعائیں. اللہ کیوں ذکر کر رہا ہے بار بار ان دعاؤں کو؟ بتانے کے لیے کہ جتنے بھی اللہ کے مقرب پیغمبر گزرے سب اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے. آج ٹائم ہی نہیں ہے دعا مانگنے کا. مانگتے ہیں تو ایسا کہ اس طرح سے آپ کسی سے قرضہ مانگے نا تو وہ قرضہ نہیں دے گا آپ کو. ایسے مانگو جیسے اپنا قرضہ واپس مانگ رہے ہوتے ہو. وہ بھکاری سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی ہے آدمی کی جب قرضہ واپس مانگتا ہے کسی سے. بھکاری تو قرضہ نہیں مانگ رہا نا, ویسے بھیک مانگ رہا ہے, لیکن آپ کسی کو پیسے دے دو پھر واپس بھکاریوں سے بھی زیادہ ذلیل ہونا پڑتا ہے.
تو اگر ہمیں مانگنے کی پریکٹس نہ ہوتی نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگیں. بھائی ہم تو IMF سے صبح شام مانگتے رہتے ہیں، پیسے لے کے کوئی بھاگ گیا اس سے اپنا قرضہ واپس مانگتے رہتے ہیں، بیگم سے عزت مانگتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، سسرال سے عزت مانگتے رہتے ہیں. تو مانگنے کی تو ہمیں عادت ہے، جہاں مانگنا چاہیے وہاں نہیں مانگتے، دل ہی نہیں لگتا کہتے ہیں دعا میں. کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے ہمیں اس چیز کا پابند بنایا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے. جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا. ایک بات بتاؤ، آپ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہو، باس نے آپ کو کوئی کام دیا کہ جاؤ یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ، آپ کہو میرا دل ہی نہیں لگ رہا، مزہ ہی نہیں آ رہا، باس چھوڑ دے گا آپ کو اس بیس پہ؟ بولے گا بھائی مزہ آئے یا نہ آئے یہ تیرا ہیڈیک ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کام. آپ نے کوئی ملازم رکھا، صفائی کر دے بھائی تو گھر کی، روٹی بنا دے، کہہ رہا میرا دل نہیں لگ رہا، تو آپ کہو گے دل لگنا نہ لگنا تیرا ہیڈیک ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کام. دل لگے بغیر کر دے. زیادہ کہے گا دل نہیں لگ رہا، آپ کہے گا کک آؤٹ، آپ کہو گے نکل بھائی یہاں سے، دوسرا لے کر آ کوئی بندہ. انسان کی طبیعت 24 گھنٹے ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کسی کام میں اس کو لطف آتا ہے، کبھی لطف نہیں آتا. باقی پوری دنیا میں یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ فوکس کام کو کرنا ہے، دل کو فوکس نہیں کرنا. عبادت میں اس کو فوکس کیا ہوا ہے کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. بھائی اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگائے ہیں، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، فوکس کس کو کرنا ہے؟ بولو، کام کو. بلکہ جب دل نہ لگ رہا ہو تو اللہ اس کام کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. سیٹھ نہیں بڑھاتا. ملازم کا دل نہیں لگ رہا، سیٹھ کہے گا نہیں کہ تیرا دل نہیں لگ رہا، آج کام کر رہا ہے ڈبل پیسے دوں گا. سیٹھ کرتا ہے ایسے؟ سیٹھ کام کو دیکھ کے پیسے دیتا ہے کہ کام کتنا ہے. اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کام میں اس کا چونکہ دل نہیں لگ رہا تھا، لہذا اس کے اجر کو بڑھا دو. ثواب سردی میں روزہ رکھنے کا بھی ہے، گرمی میں روزہ رکھنے کا ہے، کبھی ہے زیادہ کس کا ہے؟ گرمی کے روزے کا. سوید ابن غفلہ بہت جلیل قدر تابعی ہیں، گرمیوں میں روزے رکھتے تھے، زبان خشک ہو گئی تھی. جب موت کا وقت آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھ سے نماز اور روزہ چھوٹ رہا ہے. کیا چھوٹ رہا ہے؟ نماز اور روزہ. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کی سیرت میں بھی اسی طرح ہے کہ موت کے وقت رو رہے تھے. کہنے لگے جو گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا اللہ کے لیے، وہ روزے چھوٹ رہے ہیں مجھ سے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادت اتنی کثرت سے کی کہ اللہ نے ان کے لیے عبادت کو لذیذ چیز بنا دیا، مزیدار چیز بنا دیا. یہ جب ہوتا ہے جب بہت کثرت سے کی جائے. ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ. ہم جیسے لوگوں کے لیے دل لگے نہ لگے، یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ اتنا اللہ کا قرب ہو جائے کہ وہ روزہ بازمائش ہی نہیں لگ رہا. کیونکہ محبوب کے لیے تکلیف اٹھانے میں جس کو بے انتہا محبت ہوگی، اس کو محبوب کے لیے اس تکلیف میں لطف آنا شروع ہو جائے گا. اس کو اس تکلیف میں لطف آتا ہے. محبوب کے لیے تکلیف ہے. آپ کو پتا ہو کہیں محبت ہو گئی اور پتا ہو کہ اس کی محبت میں میری پٹائی ہو رہی ہے، وہ غم انسان کو بہت لگتا ہے کہ مار کھا رہا ہوں. لیکن پتا ہو کہ محبوبہ دیکھ رہی ہے، پھر ایک ایک چماٹا ہوٹل کے پراٹھے کی طرح لگے گا. پھر مزہ آئے گا کہ چلو جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
بشرطے کہ محبت ہو. صحابہ کرام کو اللہ سے محبت تھی, بعض دفعہ غم تھا کہ یہ روزے چھوٹ رہے ہیں, اور یہ روزہ ایسی چیز ہے اللہ کی محبت کے بغیر رکھا جانا ممکن نہیں ہے, کسی کے کہنے پہ بھی انسان نہیں رکھ سکتا یہ. تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے. لیکن ایک محبت عقلی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے طبعی. عقلی کا مطلب عقل سے اس کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کرنا ہے یہ کام. ایک ہے کہ وہ دل کی چاہت بن جائے, یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے جو اہل اللہ کو, اللہ کے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے. تو دل لگے نہ لگے, فوکس کس کو کرنا ہے؟ کام کو. کام اللہ نے ہمارے ذمے نماز لگائی, زکوٰۃ لگائی, روزہ لگایا, اسی میں اللہ نے کام کیا لگایا ہے؟ ادعونی, مجھ سے دعا مانگو. مشرک اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مشرک صرف یا اللہ مدد کہتے ہوئے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے اگر کہو نا صرف یا اللہ مدد, تو اس کو اتنے پسینے چھوٹتے ہیں ایسے جیسے کوئی بھینچ رہا ہو پکڑ کے, کہ کیا مطلب صرف یا اللہ مدد, صرف یا اللہ کیوں بھائی؟ مشرک کہتا ہے یا اللہ بھی ہو اور یا رسول اللہ بھی ہو, یا علی مدد بھی ہو, یا فلاں مدد بھی ہو, یا فلاں مدد بھی ہو. اس کو صرف یا اللہ مدد کا نعرہ بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. جب اسے کہا جائے نا ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں, تو بھی اسے کیا ہوتا ہے؟ موت آتی ہے. اس لیے وہ کبھی اس کا ترجمہ ہی نہیں کرے گا, مشرک کبھی ترجمہ نہیں کرے گا اس کا. اللہ نے یہاں جو رکھا ہے تیری ہی عبادت, تجھ ہی سے مدد, یہ ہی نہ ہوتا تو پھر شرک کا دروازہ کھل جاتا. تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, اوروں سے بھی کر رہے ہیں. تو پہلا کام جو ہمیں حکم دیا گیا ہے دعا کا معمول بنانا ہے. دوسرا کام, دعا مانگنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سیٹھ صاحب سے پیسے مانگو گے 50% چانس ہوگا دے دے گا. ادھر تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ساری زندگی مانگ رہے ہیں, ملتا کچھ بھی نہیں. ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی نا, کسی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ بچپن اچھا تھا یا ابھی جوانی اچھی ہے؟ کہتا ہے بچپن اچھا تھا. کیوں اچھا تھا جی بچپن؟ کہہ رہے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا. اس سے کہا اس کا مطلب اب پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے؟ کہتا نہیں, اب دونوں ہی نہیں ہے. اب نہ پیسہ ہے نہ سکون. کیا اس نے کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی اللہ سے پیسہ یا سکون کے لیے؟ تو دعا منگوانے میں دیکھو, جب کسی چیز کی جب تک موٹیویشن نہ ہو آدمی وہ کام کرتا ہے. آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے تو کچھ تو سوچ کے آئے ہوگے نا اللہ خوش ہو جائے گا. نہیں, جمعہ جو پڑھنے آئے وہ تو اللہ کے لیے نا. ہاں, یہاں پڑھنے آئے وہ پھر 20 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں. کچھ لوگ کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی, انہوں نے سوچا شاید یہاں بیٹھ کے ہو جائے. کچھ بیزار ہوں گے بیگم سے, 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے. تو انسان کو کوئی تو چیز ہے نا جو ابھارتی ہے کسی کام پہ. تو ہم مانگتے کیوں ہیں کسی سے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے کچھ مل جائے گا. جب بالکل نا امیدی ہو کہ کخ بھی ملنے والا نہیں ہے, پھر نہیں مانگتا انسان. یہ جو قرضہ لے کے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے آپ پیسے مانگ رہے ہوتے ہو, اس امید پہ مانگ رہے ہوتے کہ شاید مل جائے, حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا
کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شاید ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. 0.1% بھی چانس ہوتا ہے تو انسان اپنی زبان کو گھساتا ہے. اللہ سے دعائیں کیوں نہیں مانگ رہے؟ شیطان نے دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ 0.1% بھی چانس نہیں ہے کہ کچھ ملے گا. اور کیسے ڈالا ہے اس نے؟ شیطان آ کے کہتا ہے کہ تو نے بھی دعا مانگی، فلاں نے بھی دعا مانگی تھی، اس نے دعا منگوائی تھی، امام صاحب سے کہا تھا میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، امام صاحب نے دعا مانگی اللہ ان کو ٹھیک کر دے. شام کو اطلاع آئی کہ وہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، یہ ٹھیک ہوئے ہیں جی. وہ ہسپتالوں میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، صبح و شام دعائیں ہوتی ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل، کامل کا مطلب مکمل شفا، 18 سال کے جوان بن جائیں بالکل، شفائے کامل بھی عطا فرما، عاجل بھی. عاجل کا مطلب فوراً، نہ کامل مل رہی ہے نہ عاجل مل رہی ہے. کینسر کا مریض کینسر میں کتنی لمبا ٹائم گزارتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا. جو کینسر کے جراثیم پہ اس دعا کا اثر نہیں ہو رہا تو بڑے بڑے گنڈے بدماشوں پہ کہاں سے اثر ہوگا؟ یہ وسوسے کون ڈالتا ہے دل میں؟ بولو نا بھائی، شیطان کا نام لینے تو کیا خیال ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا یار. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، امام صاحب جب دعا مانگنا شروع کرتے، حالانکہ وہ نمازی تھے، امام صاحب دعا مانگنا شروع کرتے وہ اٹھ کے چلے جاتے. بڑے لمبے چوڑے سے تھے، اور کیا کہتے ہوئے جاتے؟ اب کچھ بھی نہیں ہونے کا. حالانکہ تو کفر ہے اس طرح کی باتیں کرنا، لیکن بس میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہو گئے تھے، وہ کچھ ہوگا ان کے دل میں کہ شاید ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. کافر ہوتے تو نماز پڑھنے نہ آتے، لیکن بہرحال جملہ بہت غلط بولتے تھے وہ. تو ہم نے چونکہ علماء سے سنا ہوا تھا ایسے نہیں بولنا چاہیے، بال اڑ کے چلے جاتے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا، ان بیچاروں کی موت کیسے ہوئی؟ ان کی موت ایسے ہوئی کہ ہمارے ہاں قبرستان میں یعنی ہمارے محلے میں ایک لمبے آدمی کا انتقال ہو گیا. 2 بندوں کو نہیں مرنا چاہیے، کہ لمبے کو اور ایک موٹے آدمی کو. ٹینشن کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو بھاری لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ جو جنازے کی چارپائی اٹھائیں تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہوگا. خیر، تو وہ اب ہوا یہ، اللہ کی قدرت دیکھو آپ، تو یہ بھی ان کا بھی قد کافی اونچا تھا. گورکن نے جب قبر کھودی ہے تو وہ چونکہ ان کے ریلیٹو تھے، تو گورکن نے کہا کہ بھائی آپ جتنا قد ہے ذرا لیٹ کے دیکھیں اس قبر کے اندر کہ پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے. تو یہ لیٹ گئے اور پھر اٹھ گئے. ابھی لیٹے نہیں، پورے نہیں، یعنی لیٹے اور پھر اٹھ گئے کہ ہاں بھائی ناپ کی خبر ہے. گورکن نے کہا چلو آپ جتنا ہی قد ہے ان کا تو ناپ کی خبر ہے، ماشاءاللہ. آپ اللہ کی قدرت دیکھو، ان کا انتقال ہو گیا اسی رات. اور جو پہلی والی میت تھی، گاؤں سے فون آ گیا کہ ان کو ہمارے ہاں پہنچائیں. ان کو کہاں پہنچائیں؟ گاؤں میں. ہم یہاں کراچی میں دفن نہیں کر رہے. ان کی ڈیڈ باڈی چلی گئی گاؤں، اور یہ جو لیٹ کے چیک کر رہے تھے ان کو وہی خبر نصیب ہوئی ہے. حالانکہ صحت مند آدمی تھے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا، نا قدرت. اب بہت سے وہمی لوگ کبھی قبر کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ لیٹے تھے تو اللہ نے کہا اب تم ہی لیٹ جاؤ، نا ایسا نہیں ہے بھائی. یہ جتنے لوگ قبرستان میں جا کے لیٹے ہیں ان میں سے پہلے کوئی لیٹا تھا؟ کوئی بھی نہیں. کسی نے بھی گورکن تو ہر قبر کو چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ ہی مرتا ہے. یہ بس اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے غافل ہے. وہ دوسرے کو دفن کر رہا ہے، جنازہ پڑھ رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا. وہ بھول جاتا ہے. ہو سکتا ہے جو قبر کسی اور کے لیے ہے وہ ہوئی تمہاری. یہ تو زندگی کی حالت ہے بھائی. ہم نے کہا یار یہ تو عجیب ہی ہو گیا. وہ لیٹ کے چیک کر رہے تھے. مجھے میں چھوٹا تھا بہت اس وقت، مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ اب تو کوئی قبر چیک ہی نہیں کرے گا. وہمی قوم ہے نا،
کیا خیال ہے؟ محرم میں شادی ہو گئی تو ناکام ہوگی. پھر میرے پاس قصے سنا رہے ہوتے ہیں فلاں کی محرم میں شادی ہوئی تھی ناکام ہو گئی تھی. تو میں کہتا ہوں بہت ساری شادیاں ربیع الاول کی رمضان کی ناکام ہوئی ہیں. شادی کے ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں ہے, آپ کے اخلاق سے تعلق ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی آڑا ترشا ہوگا, ریلیشن ٹوٹنے کا پورا پورا خطرہ ہوگا, چاہے محرم میں ہو, چاہے سفر میں ہو, چاہے ربیع الاول میں, چاہے عید کے دن. وہمی آدمی کو کہیں سے بھی سرا مل جائے نا, بس وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو خیر, تو وہ اٹھ کے جایا کرتے تھے, کہتے تھے بھائی کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے, دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ قبول ہونا نہیں ہے, مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو شیطان کو ایک بات سمجھا دیا کرو. ویسے تو شیطان میرا بیان بھی سن رہا ہوگا, لیکن اس کو پتا ہے پہلے سے سب کچھ, تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر. وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی, قبول نہیں ہو رہی. خود سوچو, اللہ اگر دعا قبول ایسے کرنا شروع کر دے کہ آپ نے دعا مانگی, اے اللہ یہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں, ابا ایک دم ٹھیک, اے اللہ میری والدہ کو شفا دے دے, اماں ایک دم ٹھیک, تو پھر تو کافر, ہندو, سکھ, مسیحی سارے اور مسلمان سب مسجدوں میں آگے بیٹھ جائیں گے, یا اللہ یہ کر دے, ٹھک. تو یہ تو نظام عالم کیا ہو جائے گا, خراب. ایمان بالغیب کہاں گیا بھائی؟ پھر لنگر بٹ رہا ہو فری پھوکٹ کا تو سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں, سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک عقلی دلیل دے دی ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو, مانگ مجھ سے رہے ہو اور میں نہ دوں. دنیا میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگا جائے اور وہ نہ دیں, وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں, بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ کیسے مجھ سے مانگو میں نہ دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دوں گا ضرور, دینے کا اسٹائل کیا ہوگا, انداز کیا ہوگا, یہ تم پر نہیں ہے, یہ میں فیصلہ کروں گا کہ دینا کیسے ہے. تم اپنا کام کرو, مانگو. کیسے دے گا اس کے درجات قرآن و سنت میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلی بات, دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے, پڑھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا بھی تو ہو نا. دوسری بات, بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قبولوانے کے سارے ذرائع ہم نے ختم کر دی ہوتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوتی ہیں اپنی دعا میں. حرام کھا رہا ہے, حرام پہن رہا ہے, اور پھر کیا کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے. جان ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی دعا میں؟ دل سے مانگ ہی نہیں رہا, دھیان کہیں اور لگایا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تو خود مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں, تو دعا تو مانگ پہلے. آپ کسی سے پیسے مانگ رہے ہو, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, وہ سمجھ جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو یہ اس طرح سے نہ مانگ رہا ہوتا کہ دینے ہیں دو, نہیں دینے ہیں نہیں دو. ایسے تھوڑی مانگا جاتا ہے. تو دعا دل لگا کے مانگنا. سب سے پہلی شرط کیا ہے دعا میں؟ بولو, دل لگا کے مانگنا. دل لگے نہ لگے, نہ لگے تو لگانے کی کوشش کر لینا. میں نے بتایا نا, ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے, جو اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے. رو کے مانگو, فرمایا رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں, رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ ایسے ہیں فنکار اداکار, ٹیلی ویژن میں بھی ہوں گے یقیناً, رو لیتے ہیں مزے سے. آدمی حیران ہوتا ہے کیسے رو رہا ہے یار. بینر پہ لکھا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں رو کے دعا مانگی جائے گی, تو کیا مطلب پہلے سے پروگرام بنایا ہوا رونے کا؟ رونا تو غیر اختیاری چیز ہے بھائی, کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. یہ کیا بینر ہے کہ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی؟ اگر امام صاحب کو نہیں آیا رونا تو لوگ بولیں گے ہم تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہاں رو رو کی دعائیں مانگی. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی نا, ایک طرح سے ڈرامے بازی ہو گئی. تو کچھ اسکالر آ رہے ہیں, ایسا رو رہے ہیں, عجیب اسٹائل میں رو رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے, وہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روئے تھے
اتنا زیادہ رو لیے کہ اینکر آ کے کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ، تو بزبان حال اینکر کہہ رہا تھا چپ کر جا میری ہنسی نکل رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ تو وہ بیچارے نے ایکٹنگ کی اس اینکر نے کہ ہوسٹ نے، جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ آپ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا پلیز، لیکن بزبان حال کہہ رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے ہنسی روکی ہوئی ہے، چپ کر جا. جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے نا، سمجھ لو اسی نے مارا ہے. نارمل رونا سب ہوتا ہے، انسان ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ڈرامے اچھے نہیں ہوتے. تو دعا میں آداب ہے کہ رونا نہ آئے، کیونکہ میں نے بتایا اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو رونے کی صورت بنا لو. چیخو پکار اللہ کو دعاؤں میں پسند نہیں. آج دعاؤں میں بھی ہو چل رہا ہے، ابے کیا ہو رہا ہے یار، آوازوں کو پست کرو اپنی. شو بازیاں مائک کھول دیں گے دعا مانگتے ہوئے بھی، اور پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو اپنی دعا. دوسرا ادب دعا کا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، عاجزی سے مانگی جائے، رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لی جائے، اور چپکے سے پکارو اپنے رب کو. اجتماعی دعا بھی جائز ہے، اس سے دعا پتہ چل جاتا ہے کیسے مانگی جاتی ہے. کبھی کبھار ہو ٹھیک ہے، لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ اجتماعی کو نہیں، انفرادی کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اجتماعی دعاؤں میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اپنے طور پہ کبھی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے. تیسرا کام یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، جس رب کے سامنے، وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ دیتا ہے. کیسے دے گا؟ یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ. حدیث میں آتا ہے کوئی یوں نہ دعا مانگا کرے کہ اے اللہ تو میری حاجت پوری کر دے اگر تو چاہتا ہے. فرمایا اللہ جب ہی کرے گا جب اللہ چاہے گا، لیکن تم یہ نہ بولو. ہم نے یہ بولنا ہے کہ حاجت پوری کر دے. یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو آپشن دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. یہ بھیک تھوڑی ہوئی. کبھی بھکاری کو دیکھا کہ 50 روپے دے دو اگر دینا چاہو، نہیں دینا چاہو تو ایسے تو کون دے گا بھائی؟ آپ سمجھ جاؤ گے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. جب نہ ہو قبول دیکھنے میں تو تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہو رہی ہے. آپ کہو گے یار یہ کون سی تسلی ہے، ہو ہی نہیں رہی تو میں کیسے یقین کر لوں کہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا ہو رہی ہے تو بس مان لے ہو رہی ہے. آپ کیسے ہو رہی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں. بعض دفعہ اللہ ایز اٹ از وہ چیز پکڑا دیتے ہیں آپ کو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوا ہے. آپ نے کہا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے، اللہ نے پوری کر دی. اے اللہ ان کو شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی. اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، اللہ نے حاجت پوری کر دی. حالانکہ امکان کی دنیا میں نا امیدی ہو چکی تھی. بہت دفعہ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام نہیں کرتے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں، اس کا متبادل دے دیتے ہیں. ہم نے چونکہ وہ متبادل اللہ سے مانگا نہیں ہوتا، وہ ہمیں غریبی میں مل رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر نہیں ہے، حالانکہ وہ اس دعا کا اثر ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے، لیکن اس سے جو مقصد ہے، جو آپ جس وجہ سے وہ چاہیے آپ کو، وہ وجہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. غریب آدمی اللہ سے پیسہ مانگتا ہے نہیں ملتا، لیکن پیسے کا مقصد ہے استغنا، سکون، اطمینان، وہ اس کو غربت میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دولت مند کو اس کے دل میں لالچ اور زیادہ ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غریب بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. بتاؤ ایک پیسے والا آدمی جو اس ٹینشن میں ہو اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بے سکون ہو،
اس سے وہ غریب اچھا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے. تو سکون میں کون ہوگا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرے پاس میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے. میرے پاس پوری زندگی میں ایک کیس آیا ہے کہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے مفتی صاحب میری تنخواہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے, میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا واہ, خاندانی آدمی ہے بھائی. اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم جو ہمیں اللہ دے رہا ہے ہماری ضرورتوں سے زیادہ نہیں, بہت زیادہ, بہت سے بھی زیادہ ہے. عادت پڑ گئی ہے کھا کھا کے. ہمیں اتنی ضرورت تھوڑی ہے جتنا اللہ میں کھلا رہا ہے. افطاری میں دیکھ لو آپ آج کل کیا چل رہا ہے افطاری میں. صحابہ تو کھجوریں ہوتی تھی, پانی بس. ہمارے ہاں پھلوں کے خربوزہ الگ ہے, فلاں پھل الگ ہے, فلاں, اور اس کی چاٹ الگ ہے. سارے ملا کے چمچ سے کھا لو. ایک ہی چمچ میں چیکو کا مزہ بھی آ رہا ہے, اسی میں آم کا مزہ بھی آ رہا ہے, آم تو نہیں آج کل, اسی میں خربوزہ بھی آ رہا ہے, اور کیا کیا آ رہا ہے پتہ نہیں. میں تو کھاتا نہیں, میں تو صرف سموسے پکوڑے فوکس کرتا ہوں. میں افطاری میں پھل بالکل نہیں کھاتا. پھل خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے. پھل یا تو سیب ہو, وہ بھی وہ ٹھیک ہے خالی پیٹ. خربوزے تو جا کے ایسے پھسل رہے ہوتے ہیں. خود سوچو سارا دن کا بھوکا آدمی خربوزہ جا کے کیا کرے گا. وہ خربوزہ سامنے رکھ دیتا ہوں دوسروں کے سامنے, تم کھاؤ خربوزے. فوکس کس کو کرنا ہے؟ پکوڑے کا نوالا جب پیٹ میں اترتا ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ کچھ پیٹ میں گیا ہے. پکوڑا ہلکی, انگریز کو کھلاؤ پکوڑا کسی دن, صحیح بنا ہوا ہو نا, ہری مرچیں بھی ہوں اس میں. خیر ابھی بھوک لگ رہی ہے تو کہیں اور کچھ دماغ چلا گیا. تو کتنی نعمتیں. تو میرے بھائی ہم سب کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے. اللہ نے بہت زیادہ دیا. تو بعض دفعہ اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے. بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگ رہے ہو, وہ نعمت نہیں مل رہی, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہے, اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وہ مصیبت ٹلتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ آتی بھی نظر نہیں آئی وہ ہمیں. اگر وہ آ جاتی تو ہم ساری پریشانیوں کو چھوڑ کے, ساری نعمتوں کو چھوڑ کے کہتے یہ اس کو ٹال دے ہم سے. وہ اللہ نے پہلے ہی ٹال دی. تو یہ ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہوتی ہے. اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے وہ نہیں مل رہا تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں آئیں گی آپ پر, وہ پریشانیاں مصیبت کے بجائے نعمت کا ذریعہ بن جائیں گی. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے نا, مانگتے تھے, نہیں ملا بیٹا, لیکن اس کا نہ ملنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت کی, کیونکہ جب وہ ملا ہے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا. تو مسلمان اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیسے قبول ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے آفس میں جمع کرا دی ہے. وکیل تسلی دیتے ہیں نا, تمہاری فائل کیا ہو گئی ہے جمع, تمہارا کیس کیا ہو گیا ہے. بھائی آپ نے کوئی گورنمنٹ کو درخواست دینی ہے, کہتے ہیں آپ کا کیس فائل ہو گیا ہے, بس تسلی سے بیٹھے رہو. جب کوئی پیشنٹ ہو, اللہ نہ کرے کسی کو اٹیک ہوا, کوئی بیماری ہو, تو کیا خواہش ہوتی ہے کسی طرح اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا. جب ایک دفعہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا تسلی ہو گئی, یار اب ہماری جو ذمہ داری تھی کیا ہے, پوری ہو گئی. ہاسپٹل میں ہے, گھر میں ہوگا آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے بھائی. تو جب انسانوں کے حوالے کرنے سے ہمیں ایک تسلی مل جاتی ہے کہ اب ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا, تو اپنا کیس اللہ کے دفتر میں جمع کرانے سے تسلی کیوں نہیں ہوتی بھائی. تو ایمان والوں کو اس سے بڑھ کر تسلی کسی چیز میں نہیں ہوتی. تو دعا کے قبولیت کے درجات ہیں, 100% قبول ہو رہی ہے, 50% قبول ہو رہی ہے, جیسے جیسے جتنی دعا ہے جتنی تگڑی ہے اس حساب سے قبول ہو رہی ہوتی ہے وہ. اور کچھ اوقات ہیں قبولیت کے جن میں زیادہ قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت زیادہ قبولیت کا امکان ہے, اور اس وقت دعا مانگنے کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا. اس وقت تو پکوڑے سموسے دیکھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے.
افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر اغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں، اس ٹائم پہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آج کل تو اس ٹائم پہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ، کراچی میں لوگ گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھ کے گپے لگا کے فارغ ہوتے ہیں تو 4 بجے مجلس برخاست ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مانگو، اس کی بھی ترغیب دی، اور کیا مانگنا ہے، کس چیز کو زیادہ فوکس کرنا ہے، اس کی بھی ترغیب دی ہے۔ سب سے زیادہ جو دعا اللہ سے مانگی جائے گی وہ ہدایت، کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے، یہ بھی کم مانگا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ کیا مانگنا ہے، ہدایت۔ بھائی میری اور آپ کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے ٹریک پہ چلا دے، سب سے زیادہ اس کو فوکس کرنا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ کیا مطلب، انہیں بھی سیدھے راستے پہ چلا، وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ہماری آنکھیں جب ان کو دیکھیں گی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ آپ بتاؤ، آپ گھر میں آؤ، آپ کی بیگم فلم دیکھ رہی ہے، بچے فلم دیکھ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، لڑکیاں الگ شو چل رہا ہے، اس سے ٹھنڈک ہوگی؟ یا گھر میں آؤ، آپ نے دیکھا بچیاں تلاوت کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ تو عزت دار آدمی کی تو آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ سست کو دیکھ کے کبھی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، اللہ سست اولاد سے بچائے۔ کس سے بچائے؟ سست اولاد سے۔ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو سست اولاد ہے نا، ایک گھر میں سست پیدا ہو جائے بڑی ٹینشن ہے۔ وہ میرے نہیں ہے ایسا کوئی، میں مثال دے رہا ہوں، اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے جو سست لوگ ہوتے ہیں نا، جو بچے سست، بہت بڑا عذاب بنتے ہیں وہ، اللہ بچائے وہ، سست اولاد نہ دے اللہ کسی کو۔ تو خیر، تو بھائی یہ رمضان کی کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں، تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، اس میں اگر کچھ بھی نہ ہوا، صرف اتنی نیکی کی عادت پڑ گئی کہ دعا مانگنے کی عادت پڑ گئی، تو بس سمجھو بیڑا پار ہے۔ یہ بھی ہو گیا نا۔ اور یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ مت دیکھو قبول ہو رہی ہے، حدیث میں آتا ہے بندہ زندگی بھر دعائیں مانگتا ہے، اللہ ساری دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دن بندہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں قبول تو ہوتی نہیں ہے، تو اللہ اس دن قبول کرنا بند کر دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ساری، کتنی زبردست حدیث، اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی اور یہ کہہ رہا تھا نہیں ہوتی۔ جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں قبول ہوئی، جاؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں ہو رہی ہے، بھائی ہو رہے ہیں، اللہ کیسے کام بنا رہا ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دو۔